بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصیت نمبر 41، اللہ بزرگ کو برتر سے ڈرنے کے بارے میں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ تمام امور کی اصل ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے اور زیادہ نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، تیرے لیے قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ یہ یقیناً تیرے لیے زمین پر نور اور آسمان پر تیرے لیے تیرے کا ذکر ہے۔ اس حدیث مبارک کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں ایک طویل حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ فائدے کی تکمیل کے لیے ہم آنے والی دو احادیث مبارکہ تلاوت قرآن کی فضیلت میں بیان کر رہے ہیں۔ قرآن شفاعت کرے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، یقیناً یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ ان دو روشن صورتوں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن اس حالت میں آئیں گی گویا کہ یہ دو بادل اور یا دو سائبان، یا گویا کہ یہ پر پھیلا کر اڑنے والے دو پرندے ہیں جو اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھکڑ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا حاصل کرنا پڑھنا برکت اور چھوڑ دینا حسرت و ندامت ہے، اور جادوگر اس صورت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس حدیث مبارک کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے۔ قرآن کی آیات کے مطابق جنت کے درجے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور ترتیل سے پڑھ جس طرح دنیا میں ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ بے شک تیرا مقام و مرتبہ اس آخری آیت کے پاس ہوگا جسے تو پڑھے گا، یعنی جتنی آیات پڑھتا جائے گا اتنے درجے بلند ہوتا جائے گا۔ اس حدیث مبارک کو امام ترمذی و امام ابو داؤد و امام ابن ماجہ و امام ابن حبان رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے۔ فائدہ: امام منذری رحمۃ اللہ کی الترغیب و ترہیب میں اس حدیث پاک کے بعد ایک اثر منقول ہے جو بہت معلوماتی اور فائدہ مند چیز ہے، لہٰذا اسے نقل کیا جاتا ہے۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اثر میں ہے کہ قرآن کی آیات کی تعداد جنت کے درجات اور سیڑھیوں کے مطابق ہے، چنانچہ قاری سے کہا جائے گا کہ قرآن مجید کی جتنی آیات تو پڑھتا جاتا ہے اسی کے مطابق جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا۔ بس جس نے پورا قرآن مجید پڑھا ہو وہ آخرت میں جنت کے انتہائی درجے پر ہوگا، اور جس نے اس کا کچھ حصہ پڑھا ہو تو اس کا جنت کے درجات پر بلند ہونا انہی آیات کے مطابق ہوگا جو وہ پڑھے گا۔ بس ثواب کی انتہا قرأت قرآن کی انتہا کے مطابق ہوگی۔ بحوالہ الترغیب و ترہیب۔ ویسے الجامع الصغیر میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے بھی اس موقف کے مطابق ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ ترجمہ: قرآن کی ہر آیت جنت میں ایک درجہ ہے اور تمہارے گھروں کا چراغ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے والوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔